بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ عزیزان، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا کہ اگر وہ اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے گا تو اس کی راہ میں صدقہ دیں گے اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی ہر انسان اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، یعنی انسان جب ترقی یافتہ نہیں ہوتا، بلندی تک پہنچتا ہے تو خداوند عالم سے منت کے ذریعے یا عہد و پیمان یا دعاؤں کے ذریعے کچھ چیزوں کا عہد و پیمان کرتا ہے، پروردگارہ میں اس قابل بن جاؤں گا تو میں راہ خدا میں یہ کام کروں گا، پروردگارہ مجھے اس منزل تک پہنچا دے تاکہ میں تیرے دینی ضروریات جو ہیں اس کو پوری کر سکوں۔ پھر خداوند عالم نے کیا کہا کہ ہم اس کو اپنے فضل و کرم سے عطا کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے عہد و پیمان کو نبھاتے ہیں۔ الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور زکوٰۃ و خیرات کو وصول کرتا ہے اور وہی بڑا توبہ کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارہ کر رہا ہے کہ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ یہ ایک انسانی عمل کے ارکانوں میں سے ایک اہم ارکان ہے۔ صدق یعنی سچا، یعنی یہ فعل مصدر، سچا بنانا۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے سچا بنانا، پھر اس سے بنا صدقہ، تزکیہ کرنا، مال کو کچھ راہ خدا میں اللہ کی راہ میں دے دیا تو وہ مال جو ہے پاک ہو گیا، یعنی آپ کے لیے وہ مال حالت صدق میں آ گیا۔ اس کے مقابلے میں حالت کذب، اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیا تو وہ انسان حالت کذب میں ہے۔ عزیزان، زیادہ گہرائیوں میں نہ جاتے ہوئے اپنے منزل کو تمام کروں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ کیا ہے؟ صدقے کی قسمیں کیا ہیں؟ آیا صدقہ چند روپیے دے دیے جائے اس کا نام صدقہ ہے؟ آیا گیہوں کی شکل میں خدا کی راہ میں دے دیا جائے وہ صدقہ ہے؟ آیا دھان کی شکل میں اللہ کی راہ میں دے دیا جائے کیا وہ صدقہ ہے؟ یعنی صدقے کی جو فنڈامنٹل ہے، جو سوچ ہے، کیا آیا وہ مال ہے؟ عزیزان، جب گہرائیوں میں ہم اتریں گے تو ہم ایسا نہیں پائیں گے، بلکہ کیا پائیں گے کہ صدقے کی جو اللہ نے اموال کا ذکر کیا ہے، یہ ترقی کا ایک بنیادی عمل ہے صدقہ۔ یعنی جب انسان ترقی کرتا ہے، جب سوسائٹی ترقی کرتی ہے، معاشرہ کسی مقام تک پہنچتا ہے تو وہ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ مال کے ذریعے سے کوئی انسان بلندی تک پہنچتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، امام باڑہ ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو،
سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ مال۔ اس لیے دین میں مال کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انفاق کرو، ہر جگہ کا انفاق کرو، صدقہ دو۔ تو عزیزان کیا فنڈامنٹل ہے؟ کیا آیا صرف دین کو مال کی ضرورت ہے؟ نہیں عزیزان، دین کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا جائے تو یہ ملتا ہے کہ دین کو مال کی صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ شعور کی بھی ضرورت ہے۔ آیا کیا شعور کی صرف ضرورت ہے؟ نہیں، عقل کی بھی ضرورت ہے۔ کیا آیا عقل کی ضرورت ہے؟ نہیں، آیا صرف عقل کی ضرورت نہیں بلکہ دو ہاتھوں کی بھی ضرورت ہے۔ کیسے؟ ایسے اس لیے کہ جب انسان بیمار پڑتا ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کو جانا ہے اسپتال، تو آپ نہ اس کو پیسہ دے سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں آپ کی نظر میں، ہماری نظر میں کیا ہے؟ راہ خدا میں صدقہ نکال نہیں سکتے ہیں، نہ اس کو کسی صورت میں مدد پہنچا سکتے ہیں۔ اب دین بڑھ کر آگے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو اگر آپ کے پاس سائیکل یا دو ٹو ویلر ہے، جس ٹو ویلر کے ذریعے سے آپ اسپتال تک پہنچا سکتے ہیں، تو اگر آپ ٹو ویلر پر بیٹھا کر مریض کو اسپتال تک پہنچاتے ہیں تو خدا بند عالم کہہ رہا ہے یہ بھی میری نظر میں کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور اگر ٹو ویلر نہیں ہے، کسی دوسرے کے پاس ہے، تو اللہ نے دو ہاتھ دیے، کہا میں نے دو پیر دیے، اس دو ہاتھوں کے ذریعے سے اس مریض کو اٹھا کر کے اس ٹو ویلر پہ بیٹھا دیے، اس کا نام بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یعنی بھی دین نے کسی بھی خلا کو خالی نہیں رکھا، ہر خلا کو پر رکھا ہے صدقے سے۔ سوسائٹی کو شعور کی ضرورت ہے، کہا کہ سوسائٹی بہت کمزور ہے، علمی لیاقت ان کی بہت کمزور ہے۔ اگر کوئی عالم ہے تو اپنی علمیت، اپنی صلاحیت کے ذریعے سے اس معاشرے میں اتنا نور پیدا کر دے، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان ثروت مند ہو جائے اس کے بعد پھر صدقہ نکالے، پھر یہ شکایت کرے پروردگارہ مجھے اتنی مال دے دے، میں راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال ہو، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ کسی مال سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ شعور کے آگے مال کچھ بھی نہیں، عقل کے آگے مال کچھ بھی نہیں، انسان کے بدن کے جو اجزاء ہیں وہ مال کے آگے، وہ اس کے آگے مال کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو اسلام نے توجہ دی ہے عقل کو، کیوں؟ اس لیے حق و باطل کی جو شناخت دیتا ہے وہ عقل ہے۔ انسان کے پاس، معاشرے کے پاس کوئی عالم ہو یا نہ ہو، اللہ نے اس کے اندر عقل جیسی میموری فٹ کر دی ہے ہدایت دینے کے لیے کہ اگر تمہارے درمیان میری کتاب نہ پہنچی ہو، تمہارے درمیان کوئی عالم نہ پہنچا ہو، تو اس عقل کے ذریعے سے حق و باطل کا پہچان کرو۔ اگر انسان اس عقل کے ذریعے سے حق و باطل کی پہچان کرتا ہے اور پہچان کرواتا ہے تو اس کا نام صدقہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، زیادہ گہرائیوں میں نہ جاتے ہوئے، کیا ہے؟ ایک داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو تھوڑا سا مرض میں مبتلا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا تمہاری زندگی صرف 7 دن تک ہے۔ اب 7واں دن آیا، بہت جلدی 7واں دن آیا، کہا یا نبی آپ نے کہا تھا کہ 7 دن کے بعد میں مر جاؤں گا۔ پھر اسرائیل سے داؤد علیہ السلام نے سوال کیا، اے اسرائیل تو نے مجھے خبر دی تھی وہ تو جھوٹی نکل گئی۔ پھر اسرائیل پلٹ کر کہنے لگے، اے نبی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میں مرا کیوں نہیں۔ اے نبی تم تھوڑا سا فکر کرو، سوچو کہ اللہ نے اس کی زندگی کیوں بدل دی، حیات کیوں دے دی؟ اس لیے حیات دے دی کہ جب اس کا 7واں دن تھا
اور اس کے گھر پہ جب کوئی فقیر آیا، سوالی بن کر آیا، کہا میری کچھ ضروریات ہے اس کی پوری کر دو، تو اس بندے نے اس کی ضروریات پوری کر دی، اور جب ضروریات پوری کر دی تو اس کی حیات 70 سال تک اللہ نے بڑھا دی۔ تو اب یہاں سے اس صدقے کی بنیاد سے اللہ تعالیٰ نے 70 سال کی عمر بڑھا دی۔ اب 70 سال کے بعد اس کی موت آئے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، منبر سے ایک زمانے میں جو حدیث روایت بیان کر رہے تھے، کہا کہ اگر کوئی انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کے لیے ویسے ہی مشکل ہے جیسے 70 شیطان اس کے بازو کو جکڑے ہوئے ہوں اور وہ انسان صدقہ نہیں نکال سکتا۔ اب ایک شخص سن رہا تھا، پھر اس کے بعد لوگوں میں گیا کہ مولانا نے جو ہے ایسے کیسے کہہ دیا، بہت آسان ہے صدقہ نکالنا۔ عزیزہ تھوڑا سا غور و فکر کریں، صدقہ کتنا مشکل ہے نکالنا۔ آج معاشرے میں کوئی کمیاں ہیں، معاشرے میں ترقی کے لیے کوئی کمیاں ہیں، زیادہ گہرائی میں نہ جاتے ہوئے، تو یہ کیا ہے، صدقے نہ نکالنے کی وجہ سے، انفاق نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر ترقی میں، ہر معاملے میں، ہر طریقے سے جو کمیاں ہیں وہ صدقہ نہ نکالنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ علت کیا ہے؟ اس منبر سے عالم دین کہتا ہے کہ انسان کو 70 شیاطین جب صدقہ نکالنے کی نیت کرتا ہے تو 70 شیاطین اس کو جھکڑ لیتے ہیں۔ کیسے؟ جب ایک آدمی نے سنا، لوگوں میں کہا کہ مولانا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم صدقہ نکال کر دکھائیں گے۔ جب گیا، اس زمانے میں قحط سالی کا جو ہے دور چل رہا تھا، گیا اپنے خاوند سے کہا، اپنی بیوی سے کہ مولانا نے ایسے کہہ دیا کہ جو ہے صدقہ نکالنا بہت مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے، میں آج صدقہ نکال کر دکھاؤں گا۔ اب بیوی نے کہا کیا نکالو گے؟ کہا جو گیہوں رکھا ہوا ہے بوری میں اس کو میں 2 کلو 4 کلو بانوانے صدقہ نکال دوں گا۔ تو اس کی بیوی کیا ہو گئی؟ غصے میں ہو گئی۔ آخر کیوں غصے میں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ قحط سالی چل رہا ہے، ابھی دور شروع ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے وسوسہ کیا کہ اگر گیہوں تم اس کو دو گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ گیہوں ختم ہو جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کدھر جائیں گے؟ یہ چھوٹی سی بات کو اس نے بڑھا چڑھا کر اتنا مائنڈ میں بھر دیا تو اس کا مائنڈ کیا ہو گیا؟ ڈسٹرب ہو گیا۔ کہا کہ میری بیوی صحیح کہہ رہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ جو مولانا نے کہا تھا کہ واقعاً جب انسان صدقے کی نیت کرتا ہے تو شیطان اس کو جکڑ لیتے ہیں، تو عزیزان بظاہر شیطان جکڑتا نہیں ہے، بلکہ بظاہر جو اسلوب ہے، بظاہر جو معاملات ہیں ایک دوسرے کے، بظاہر جو ضروریات ہیں، بظاہر جو آپس کے بول چال ہیں، بظاہر جو آپس کے ماحول ہے، وہ ماحول انسان کو ایک دوسرے میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر انسان صدقہ نہیں نکالتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ضروریات ہے، مدرسے میں کوئی ضروریات ہو گئی کہ آپ کو کیا پڑی ہے، بالفرض اگر کوئی برا آدمی کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے مجھے کیا، بالفرض کوئی انسان مرض میں مبتلا ہو گیا، کہا مجھے کیا پڑی ہے۔ بہت سارے آدمی ہیں جو اس کی مدد کر سکتے ہیں، بہت سارے آدمی ہیں جو مدرسہ خستہ حال ہے، کوئی بھی جو ہے مسجد خستہ حال ہے تو اس کی ضروریات کو پوری کر سکتے، صرف میں ہی کیوں؟ تو عزیزان گرامی بس ختم کر رہا ہوں۔ تو انسان کو کسی بھی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے صرف اور صرف اس کا کلچر، اس کا معاشرہ اس کو شیطان بن کر کے اس طریقے سے جکڑ لیتی ہے، اس کو بلندی تک پہنچنے سے مانع بنا دیتی ہے۔ چاہ کر کے بھی انسان بلندی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ کتنا آسان ہے عزیزان، اگر ہم 20,000 کماتے ہیں، اگر مہینے میں اگر ہم نیت کر لیں 500 روپیہ راہ خدا میں نکالیں، عزیزان سوچنے سے کیا ہوگا؟ 500 ہی تو لگتا ہے، لیکن آیا 500 نکالنا کتنا مشکل ہے؟ کیا ہم نکالتے ہیں؟ 1 لاکھ کی آمدنی ہے، کیا 1000 ماہانہ مدرسے میں دیتے ہیں؟ 2 لاکھ کی آمدنی ہے، کیا مدرسے میں 2000 بانوانے صدقہ دیتے؟ نہیں۔ اس لیے اگر جو بھی خستہ حال، جو بھی معاشرے کی
बुनियाद अगर खराब है वो इस बुनियाद से खराब है कि सदका निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा इस मुश्किल को चीरते हुए अपने बुलंदी को सफर अख्तियार करना जरूरी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बस अज़ान करबला वक्त तमाम हो गया है, वक्त तवील हो गया है। 15 मिनट का इरादा था, वक्त ज्यादा हो गया है। जब इस वक्त काफिला करबला से कूफा, कूफा से शाम दयार बदयार फिराया जाने लगा, जब काफिला शाम तक पहुंचा तो रवायत ने लिखा है कि जब बाजार शाम में काफिला पहुंचा तो काफिला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रवायत ने लिखा है अज़ादारो, क्यों इतना इज़्दिहाम था कि 40 कदम दूरी बाजार शाम से दरबार यजीद के हुदूद पार नहीं कर पा रहा था। इतना इज़्दिहाम ये बागियों का काफिला है, इतना शोरगुल। कहा कैसा बागी, कहा कैसे आदमी, कैसे यजीद की फतह। आखिर हम भी तो देखें यजीद कैसे फतह कर लिया है। हाँ, अज़ादारान मज़लूम करबला, रवायत ने लिखा है कि हुक्म हुआ काफिले से शैदानिया को उतार लिया जाए, बैठे हुए ऊंटों पर से उतार लिया जाए। रवायत ने लिखा कि 40 कदम इतने मुश्किल दौर थे कि कई अजानें गुजर गई लेकिन वो रास्ता तय न हो सका। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, रवायत ने लिखा कि जब पहुंचे दरबार यजीद में, एक हिंद थी, सैदानियों की हिंद पे नजर पड़ी जो यजीद की बीवी थी। वो मोमिना थी। कैसे वो यजीद की बीवी बनी, एक बहुत बड़ी तफसीली गुफ्तगू है। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, जब सैदानियों की तरफ जब सैदानियों की निगाह हिंद की तरफ पड़ती, अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। कहा कि ये हिंद अगर हमको देख लेगी तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे, हम अपने मुंह को हिंद को न दिखा पाएंगे। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, रवायत को छोड़ते हुए, तफसीलात को छोड़ते हुए दरबार यजीद में इमाम सैयद सज्जाद यजीद के दरबार में खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। ऐ यजीद, हमको हाकिम इस तरीके से रस्सियों में जकड़ा है, किस तरीके से तौक में जकड़ लिया है, आया हम ज़ुर्रियत रसूल नहीं है? ऐ यजीद, क्या तू जानता है कि हमको ज़ुर्रियत, हमको तौक बांध कर, हमको हाथों में रस्सियों में बांध कर जकड़ कर क्या तू कामयाब हो जाएगा? हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम हुसैन और यजीद में यही गुफ्तगू चल रही थी। यजीद ने हुक्म दिया आज़ान दिया जाए। जब अजान दिए जाने लगी तो इमाम सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ यजीद, क्या तू अजान सुन रहा है? क्या ये जो अजान की आवाज आ रही है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये आवाज, इसमें जो मोहम्मद का नाम है, आया बता ये तेरे जद का नाम है, आया मेरे जद का नाम है? ऐ यजीद, अगर तू सच्चा होगा तो बताएगा कि ये नाम तेरे नाना का है, अगर तू कहेगा ये मेरे जद का है तो झूठा है। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, ये कलाम हो रहे थे। यजीद ने हुक्म दिया सज्जाद का सर कलम कर दिया जाए। हाँ आज़ादारो, इधर ज़ैनब आगे बढ़ी। ज़ैनब ने सज्जाद के गर्दन पे गर्दन रखा, कहा यजीद, अगर तू सज्जाद को कत्ल करना चाहता है पहले मुझे कत्ल कर दे, क्योंकि सज्जाद मनसबे इमामत पे है, हम मनसबे इमामत का तसलसल बाकी रखना चाहते हैं। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, फिर हुक्म हुआ ज़ैनब को कत्ल कर दिया जाए। इधर फिज़ा आगे बढ़ती है, कहा ऐ यजीद, अगर ज़ैनब को कत्ल करना चाहते हो मुझको कत्ल कर दो। हाँ अज़ादारो, यजीद का हुक्म हुआ कत्ल कर दिया जाए, फिज़ा को भी मार दिया जाए। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, जैसे ही तलवार निकली नयाम से फिज़ा को जलाया आया। ऐ बाबिशियों, क्या तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है?
تمہارے قبیلے کی عورتوں کے اوپر اگر تلواریں چلیں کیا تم اسی طریقے سے تکتے رہو گے؟ عزاداران مظلوم کربلا تو حرام بپا ہو گیا، بغاوت ہو گئی، 500 تلواریں کھنچ گئی۔ عزاداروں کہنے لگے اے یزید ہم اپنے خاتون پر تلواریں نہیں چلا سکتے، ہم اپنے قبیلوں کی عورتوں پر تلواریں نہیں چلا سکتے، اگر چلائیں گے تو ہم تمہارے تخت کو الٹ دیں گے۔ آواز آئی فضہ کو چھوڑ دیا جائے۔ ادھر زینب نے کیا دیکھا؟ یہ منظر دیکھنے کے بعد مدینے کی طرف رخ کر کے کہا نانا اما کنیز فضہ کا اتنا احترام، اتنے ماننے والے، ان کی محبت میں 500 تلواریں کھینچ گئی۔ ہائے تیرے نواسی زینب دربار یزید میں یکو تنہا بے مکنو چادر فریاد کر رہی ہے، ہائے رے کوئی ہماری مدد کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین ایک سورہ فاتحہ کی التماس، فاطمہ زہرا بنت رحم اللہ، سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت کریں۔ فاطمہ زہرا بنت رحم اللہ کی ارواح کو حصہ